أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وجعلناه إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ذليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. हम सूरत अल-मुरसलात का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वबिल्लाहि ताला तौफीक। तो ये वो सूरत है जो सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी बार सुनी, सूरह मुरसलात मगरिब की नमाज में। तो यहाँ से हमें ये भी मालूम होता है, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को हुक्म दिया है कि मुख्तसर नमाज पढ़ाए। तो मुख्तसर कितनी होती है? मुरसलात मगरिब की नमाज में पढ़ना, मुख्तसर नमाज पढ़ना जी। तो हमने इख्तिसार कुल अल्लाह पर छोड़ दिया है, जो कि सही नहीं है। और आपके आखिरी एग्जाम है, आप बीमारी की हालत में है और मगरिब की नमाज में सूरत कौन सी पड़ी? मुरसलात।
تو جو آخری ایام میں آپ کے اعمال ہیں اس میں بہت زیادہ پوری امت کے لیے سبق ہے. اس میں آخرت کے احوال ہیں اور یہ مکی صورت ہے اور قسموں سے شروع ہو رہی ہے. ہم کل پڑھ چکے مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں اور مفسرین نے لکھا کہ فرشتے ہیں، اور عاصفات تیز آندیاں ہیں، الناشرات ہواؤں کی صفت ہے، نشر کرنے والی ہیں، فارقات. تو دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی صفات ہیں. مرسلات بھی فرشتے ہیں، عاصفات بھی فرشتے ہیں، ناشرات بھی فرشتے ہیں، فارقات بھی فرشتے ہیں. فالملقیات ذکرا، یہ 5 صفات فرشتوں کی ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ پہلی 2 صفات مرسلات عاصفات یہ ہواؤں کی ہیں، والناشرات یہ فرشتوں کی ہیں، فالفارقات یہ آیات قرآنیہ ہیں فرق کرنے والی، فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. تو یہ ساری قسمیں اس بات پر کھائی گئی ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اور وہ وعدہ قیامت کا ہے. اور پھر قیامت کے احوال بیان ہوئے، جب ستارے جو ہیں یہ مٹا دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے، اور رسول جو ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کہ ان کے درمیان اور ان کی امتوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے. اور یہ سب کا سب کس دن کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے، کون سی اس کا دن مقرر کیا ہوا ہے، مدت مقرر کون سی ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَ، اور وہ یوم الفصل ہے. لیوم الفصل فیصلے کا دن، لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا دن، جنت اور دوزخ میں جانے کا دن. تو یہ کل کا خلاصہ تھا. آج کا ہمارا سبق ہے الم نہلک الاولین. الم کیا نہیں، نہلک ہم ہلاک کرتے. تو جب نہلک فعل مضارع ہے اور اس کے ساتھ نفی لم سے، تو لم جو ہے فعل مضارع میں جب کے ساتھ آئے تو ماضی کا معنی دیتا ہے. فعل مضارع تو مستقبل کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب لم کا اضافہ ہو جائے جو حرف نفی ہے تو اس کا معنی مضارع کا ماضی میں چلا جاتا ہے. یعنی الم نہلک الاولین، کیا ماضی میں ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا. ثم پھر نتبعہم پھر انہیں کی اتباع کی، الآخرین بعد میں آنے والے، جو متاخر ان کے بعد آئے ان لوگوں میں وہ ہلاک ہوئے، انہیں کے راستوں پر بعد میں آنے والے بھی چلے. کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان آیات میں انسانی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. الم نہلک الاولین، پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، عاد، ثمود، قوم لوط یہ ساری ہلاک ہوئی. یہ تاریخ انسانی ہے، لیکن اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، پھر انہیں کے راستے پہ چلتے ہیں. جن وجوہات کی بنا پر وہ قومیں ہلاک ہوئی، جو عمل انہوں نے کیے اور ان کی ہلاکت کا باعث بنے، اسی پہ بعد میں آنے والے بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے مجرموں کا ہوا. وہ شرک کرتے تھے، وہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے، وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر نہیں کرتے تھے،
بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہلاک ہو گئے۔ نبیوں کی اتباع نہیں کی، اپنی خواہشات کی اتباع کی، ہلاک ہو گئے۔ تو بعد میں آنے والے بھی انہیں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے، کیونکہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ تو یہ پہلا مقطع اس میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ پہ جو ختم ہو رہا ہے، وہ تاریخ انسانی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے تباہی، بربادی ان کا مقدر بنی۔ تاریخ اس بات پر گواہی دے رہی ہے۔ ہم نے ایسا کیا نہیں تو ایسا کریں گے بھی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ ابھی ایک اور گواہی آ رہی ہے۔ علم کیا نہیں، نخلقکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، من ماء مہین حقیر پانی سے۔ مہین اہانت بھی اسی سے لفظ ہے، تذلیل ذلت بھی اسی سے ہے۔ تو حقیر مہین کا معنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، حقیر پانی سے، ضعیف پانی سے، اور وہ نطفہ ہے انسان کا۔ علم نخلقکم، اب یہ پہلی ہسٹری کی طرف تھی نا گواہی، اب انسان کی اپنی گواہی ہے، انسان کی اپنی جان کی، انسان کے اپنے نفس کی۔ اپنی طرف دیکھے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے پیدا کس سے کیا ہے؟ ہم علم نخلقکم، تمہیں پیدا نہیں کیا، من ماء مہین حقیر پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ پس بنایا ہم نے اسے، یعنی اس نطفہ کو، فی قرار مکین ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، یعنی رحم مادر میں اس نطفہ کو ٹھہرا دیا۔ فجعلناہ پس بنایا ہم نے اسے، اس ماء مہین کو بنایا، فی قرار مکین ٹھہرے ہوئی جگہ پر، ٹھہرنے کی جگہ پر، اور اس سے مراد رحم مادر ہے۔ اس نطفے کو رحم میں ٹھہرا دیا، الی قدر معلوم، الی قدر معلوم وہ مدت حمل کی ہے، الی قدر معلوم، معلوم مدت تک جو اللہ نے اس کی تقدیر رکھی ہے۔ 9 ماہ ہے، انسانی جو بشر ہے اس کے لیے مختلف، جو جانور ہیں ان میں مختلف ہے۔ الی قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اس کے جو اعضاء ہیں ان کا ایک تناسب رکھا، مقدار رکھی، قدرنا ہم نے اس کی مقدار رکھی۔ تقدیر بھی لفظ اسی سے ہے، ایک اندازے کے مطابق، ایک مقدار کے مطابق اس میں تناسب رکھا۔ بازو اتنے ہونے چاہیے، ناک نقشہ ایسا ہونا چاہیے، کان ایسے ہوں، بازو ایسے ہوں۔ فقدرنا اس کے پورے اعضاء کا اس کی مقدار رکھی، اس کی صفات رکھی، ناک نقشے کا، اعضاء کا۔ فقدرنا فنعم القادرون، بس ہم کتنے اچھے ہیں، قادرون قدرت والے، مقدر لکھنے والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے تقدیر لکھنے والا، وہ ہے تقدیر بنانے والا، وہ ہے صفات عطا کرنے والا، اور ہر حال میں اس کی صفت ہے۔ اس لیے کہا فنعم القادرون، وہ تقدیر والا، وہ قدرت والا کتنا اچھا ہے سبحانہ وتعالی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
یہاں پہ پھر وہی بات، اور یہ بات اس سورہ میں تقریباً 10 بار دہرائی گئی ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ مکذبین اسم فاعل ہے، جھٹلانے والا۔ اب تکذیب اسی سے لفظ ہے، کذب اسی سے لفظ ہے، کاذب اسی سے لفظ ہے، مکذب اسی سے لفظ ہے۔ تو مکذبین اسم فاعل ہے، جھٹلانے والے۔ اب پہلا مقطع تاریخ انسانی کا تھا، اب یہ نفس انسانی کا ہے۔ انسان اپنی طرف دیکھے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کیسے اس کو پیدا کیا، مادر رحم میں رکھا، اور اس کو کیسے اس کا نقشہ بنایا اور اس کی تقدیر لکھی۔ انسان ابھی مادر رحم میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے جو اس کی لکھتا ہے کہ شقی او سعید، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو انسان کے اپنی جان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن جو جھٹلاتے ہیں اس کے باوجود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، پھر بھی جھٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ویل ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا۔ اب اپنے ماحول میں دیکھ لیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، أَلَمْ نَجْعَلْ، کیا نہیں بنایا ہم نے، الْأَرْضَ زمین کو، کفاتا کافی، کہ وہ احیاء و امواتا، ان کے زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ تو یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس کو ہمارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت بھی فرمائی کہ ہماری جو جان ہے وہ کتنی گرمی برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وہاں رکھا، اس کا ٹمپریچر اتنا رکھا، نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی، اور اس میں سے ہم نے پھر کھانا بھی ہے، اس میں سے ہمارا رزق بھی رکھا۔ اس لیے یہ رہنے کے لیے، زندوں کے لیے بھی کافی ہے، اور جب مر جائیں تو اس میں دفن ہو رہے ہیں، اسی میں سمو رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کو کافی بنایا ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے ہیں ہم نے اس میں رواسیہ، پہاڑ۔ رواسی میخ کو کہتے ہیں، پہاڑ ہیں گڑے ہوئے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، گڑے ہوئے مضبوط۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور پلایا ہم نے تمہیں پانی، فراتا میٹھا۔ اور یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب پہلی ہسٹری کی نشانیاں تھیں، پھر انسان کی اپنی جان میں، اب زمین کا جو اس کا ماحول ہے جس میں وہ رہ رہا ہے اس میں نشانیاں، ہر طرف اللہ نے اپنی نشانی بکھیری ہوئی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا، نکلو، چلو، إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے ہو اب اس کی طرف آ جاؤ۔ انطلقوا، چلو، دوڑو، بھاگو، إِلَى طرف، ما کنتم، جو تھے تم بھی ساتھ جس کے، تکذبون، جھٹلاتے، جس کو تم مانتے نہیں تھے اب اس کی طرف آ جاؤ۔ یہ حشر کا دن ہے، آؤ اس طرف، یہ جہنم ہے، آؤ اس طرف، یہ آگ ہے، آؤ اس طرف، وہ عذاب ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں مانتے تھے، اب ان کو ہاں کر لے کر جایا جائے گا۔ انطلقوا، نکلو، چلو اس طرف جس کو تم مانتے نہیں تھے، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ انطلقوا، دوبارہ تاکید کے ساتھ، إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، ایسے سائے کی طرف جو جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہے،
ذی ثلاث شعب، جس کی تین اس کی تہیں ہیں، تین اس کے تہ در تہ دھواں ہے، جہنم کا دھواں اور اس کا سایہ اس طرف آؤ، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لیکن وہ ایسا سایہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، لا ظلیل، اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ جو جہنم کے شعلے ہیں اور ان کی جو حرارت اور گرمی ہے نہ اس سے وہ بچائے گا، یہاں تک کہ وہ سارا قیامت کا دن ان پر وہ مسلط رہے گا، وہ دھواں لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور وہ اس دھوئیں میں ہوں گے جہاں پہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل، نہ ٹھنڈک ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ لہب، شعلوں کو کہتے ہیں جہنم کے شعلوں سے ان کو وہ بچا سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم جو ہے پھینک رہی ہوگی، بشرر انگارے، کالقصر، بڑے بڑے قلعوں کی طرح، اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے جیسے قلعے ہیں بڑے بڑے، ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا اور وہ اس کو پھینک رہی ہوگی، اور یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ آگ کیسی ہوگی جس کا انگارہ قلعوں کی طرح ہوگا، بڑا بڑا انگارہ، اتنا بڑا انگارہ جیسے قلعے ہوتے ہیں، اللہ نے تشبیہ دی کالقصر، قلعوں کی طرح، انہا، بے شک وہ جہنم، ترمی، پھینک رہی ہوگی، اس سے رمی ہے پھینکنا مارنا، بشرر انگارے، شرر انگارے، کالقصر قلعوں کی طرح، کأنہ جمالۃ صفر، وہ اتنے بڑے ہوں گے، ایک اور تشبیہ بیان فرمائی ان انگاروں کی، کأنہ، جیسے وہ انگارے، جمالۃ صفر، جمال جمل کی جمع ہے، جمال اونٹ، صفر زرد رنگ کے، اتنا بڑا انگارہ ہوگا جیسے زرد رنگ کا بڑا اونٹ، اتنا بڑا انگارہ ہوگا، تو وہ انگارے اڑ اڑ کے ان کے اوپر گر رہے ہوں گے، اور ان انگاروں کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے، جیسے آگ کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اونٹوں سے تشبیہ اس لیے دی کہ آپ اونٹوں کو زیادہ جانتے تھے، اور ان کو کالے اونٹوں کے ساتھ جو وحشتناک ہو جاتا ہے اس سے بھی تشبیہ دی گئی، تو وہ ان کے اوپر انگارے لپک رہے ہوں گے، ان کے اوپر گر رہے ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر، ایسے ہوں گے جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، ویل، تباہی ہے، یومئذ للمکذبین، تو یہ یہاں پہ کچھ انجام بتایا تکذیب کا، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے جو جھٹلانے والے ہیں۔ تو یہ ساری آیات یہ اس سورہ میں ابھی آگے بھی بیان جاری ہے قیامت کا، تو سورہ دہر میں نعمتوں کا ذکر تھا، جنتیوں کا ذکر تھا، ابرار کا ذکر تھا، نیکوکاروں کا ذکر تھا، تو اس میں جھٹلانے والوں کا ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آیات کو پھیر پھیر کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہ ساری باتیں برحق ہیں، سچ ہیں، اگر نہیں مانیں گے یا کوئی شک رکھیں گے تو پھر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کی بات سچ ثابت ہوگی، ہو کر رہے گی، ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچے لوگوں میں کرے اور اس کی تصدیق کرنے والوں میں سے کرے، اور ہمیں تکذیب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔